دینے والا جتنا بہترین الفاظ بڑھاتا چلا جاتا ہے تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک مہمہ ہے، وہ کون سا عمل ہے جو درجے کے اعتبار سے سنت ہے، دوسرے درجے کے اعتبار سے فرض ہے۔ اب وہ اس طرح اس کو سمجھ لیں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ سلام دینا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے، فرض کے ادا کرنے والے کو 10 نیکیاں دی جا رہی ہیں، سنت کے ادا کرنے والے کو 90 نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ کیسی حضور پاک کی پیاری سنت! فرمایا جو سلام میں پہل کرے، سلام دے، اس کو رب کریم کی طرف سے 90 نیکیوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، اور جواب دینے والا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہاں، اگر وہ اضافہ الفاظ کا کرتا چلا جائے تو اللہ اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، لیکن پھر بھی کتنا کرے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 10 سے 30 تک ہی جا سکتا ہے، آگے تو سلام ختم ہو گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کئی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جو اس کے بعد آنے والا کام فرض ہوتا ہے، فرض پر ثواب تھوڑا ملتا ہے، سنت پر ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ تو مضمون بڑا پھیلا ہوا ہے، میں انشاءاللہ کسی جمعے پہ صرف سلام پہ بات کروں گا کہ السلام علیکم کے کیا طریقے ہیں۔ اب ایک مسئلہ، ایک یا دو مسئلے سماعت فرما لیں کہ سلام کس کس کو دینا ہے، کس کس کو نہیں دینا۔ ہر چھوٹا بڑے کو سلام دے سکتا ہے، پر بڑے کا حق پہلے ہے وہ چھوٹے کو سلام دے۔ اور پھر سلام میں اگر ہاتھ مصروف ہیں تو پھر ہاتھ کو پیچھے رکھ، اپنی زبان سے سلام ادا کر۔ ہاتھ کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، کھانا کھا رہا ہے، گلاس پانی کا ہے، یا کوئی اور اضافی چیز تیرے ہاتھ میں ہے، تو میرا دین منع کرتا ہے کہ پھر ہاتھ نہ ملا۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے، سگریٹ لگایا ہوا ہے نا، تو سگریٹ بھی ہاتھ میں رکھیں گے، پھر سلام کے لیے ہاتھ بھی بڑھا دیں گے۔ یا کئی بیچارے بندے میرے جیسے جن کو کوئی کار شار لب جائے، کوئی ٹیوٹا شیوٹا کار جن کے پاس ہو، یا 40-50 ہزار کا موبائل ہو، تو وہ جب کوئی سلام کرے موبائل کو نہیں جیب میں ڈالتے، موبائل کو ہاتھ میں رکھے آگے سلام کے لیے وہ بڑھا دیتے ہیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ 1,00,000-2 لاکھ دا موبائل بھی ہے تے 28-30 لاکھ دی کار بھی رکھ در چابی چودھری صاحب دے کول ہے۔ اسلام نے اس کی مذمت کی ہے، فرمایا جب تیرا ہاتھ فارغ نہ ہو تو پھر تو سلام کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھا، ہاتھ پیچھے رکھ، منہ سے کلام کر اور جواب دے۔ لیکن یار لوگ نئے نئے طریقے، کوئی یہاں سے لیتا ہے، کوئی اس طرح بازو آگے کرتا ہے، اے تو سلام لے لو بھائی، کیوں؟ اگر ہاتھ نہیں ملا سکتا تو منہ سے کلام کر، اگر ہاتھ ملا سکتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر دونوں ہاتھوں سے سلام لے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے دونوں ہاتھوں سے سلام لینا۔ ایک ہاتھ سے سلام لینا ہمارے حضور علیہ السلام کی سنت بولیے ذرا نہیں ہے، یہ متکبرین کی نشانی ہے، تکبر والے لوگوں کا یہ طریقہ ہے۔ پر میں کدھر جاؤں، ہم جب دیکھتے ہیں تو مرید بیچارہ پنجی کو سفر کر کے پیر کو ملنے جا رہا ہے، وہ پیر آکڑ باز تکبر کا مجسمہ، وہ ایک ہاتھ سے 3 انگلیوں سے مرید کو سلام لے رہا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ مرید گجرانوالے سے چلے دور لاہور پہنچے پیر صاحب کو سلام کرنے کے لیے؟ اب پیر صاحب اپنے تکبر کے اس من میں سمائے ہوئے ہیں، اور بیچارہ مرید پتہ نہیں کتنی عقیدتوں محبتوں کا خراج لے کے پیر کے پاس جا رہا ہے۔ ہم نے کتنے پیر دیکھے ہیں کہ سلام لیتے ہوئے یوں کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، حاجی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہیں جی اس طرح۔ تو پھر ہم جیسے بندے ایسے پیروں کو کیا القاب دیتے ہیں؟ یہ پیر طریقت، راہبر شریعت، ولی کامل، عارف کامل،
میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، اگر عارف کامل دیکھنا ہے تو 88 سال کی زندگی تک گجرات کا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے حضرت صاحب سے کسی بندے نے سلام لیا ہو تو آپ نے ایک ہاتھ سے سلام لیا۔ موجود ہیں بندے اب بھی اس بات کے عینی گواہ کہ جب حضرت والا سلام لیتے تھے تو پتہ لگتا تھا کسی جڑے نال سلام لے آئے۔ آپ دونوں ہاتھوں سے اچھی گرفت فرماتے تھے تاکہ سنت کا بھی ثواب ہو جائے اور جو پوری گرفت ہے اس محبت کا اضافہ بھی ہو جائے۔ اچھا خیر، یہ تو آپ کا معاملہ، میں پیروں کی کیا بات کروں جی۔ اللہ اکبر۔ اب سلام دونوں ہاتھوں سے لینا یہ ہمارے حضور کی سنت ہے۔ اب اس سنت میں فائدہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے جب دونوں ہاتھ ملائے جائیں، ہاتھوں کو تھوڑا سا ہلایا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے یغفر اللہ لنا ولکم، ان کے جدا ہاتھ کرنے سے پہلے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ فائدہ تھا میرے کریم آقا علیہ السلام کے فرمان میں۔ اب جو ایک ہاتھ سے سلام لیتے ہیں اور کہیں ایک ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی ٹور، یہ اسلام میں ٹور نہیں، غلامی سے کام چل جاتا ہے۔ اور پھر کس موقع پر سلام نہیں دینا؟ کچھ ایسے موقع ہیں کہ جہاں سلام دینا منع ہے۔ واش روم میں بندہ ہو، غسل خانے میں نہا رہا ہو یا قضائے حاجت کر رہا ہو تو اس کو سلام دینا منع ہے۔ سوئے ہوئے بندے کو سلام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح قرآن شریف پڑھنے والا بندہ، اس کو سلام نہیں دے سکتے۔ نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں دے سکتے۔ خطبہ جمعے کا ہو رہا ہو تو اس وقت جب کوئی آئے تو اس وقت سلام نہیں دے سکتے۔ کسی جگہ پہ درس و تدریس تعلیم دی جا رہی ہو تو آنے والا چپ کر کے بیٹھے گا، وہ سلام نہیں دے سکتا۔ اس ساری بات کو ایک جملے میں یوں پرو لے کہ جب کوئی بندہ عبادت میں ہو تو عبادت کرنے والے کو سلام نہیں دیتے۔ ہماری مساجد میں یہاں کا ماحول مجھے معلوم نہیں، عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والا بندہ جب مسجد میں تشریف لاتا ہے اذان کے بعد تو وہ مسجد کے دروازے سے جب اندر داخل ہو نا حال میں تو چنگی زوردار آواز کے ساتھ وہ سلام کرتا ہے۔ اب وہ اس کو معلوم نہیں کہ پڑھنے والا بندہ گردن جھکائے، رب سے لو لگائے، اپنے من کی دنیا میں کس پرواز کے کس مرتبے پر فائز تھا۔ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی جبہ کبا ہو تو پھر ہی بندہ صوفی نظر آتا ہے۔ کسی وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کے اندر من کی دنیا میں رب کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس محبت میں اس قدر سرشار ہوتا ہے کہ وہ رب کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ اب کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ مثال سمجھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، اذان کے بعد جتنے بندے مسجد میں آتے ہیں نا وہ سنتیں پڑھ کے 2 4 10 منٹ ٹائم اگر ان کو ملے نا تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس ٹائم کو کیوں ضائع کروں، میں کوئی کمائی کر لوں، تو ہاتھ اس طرح دبا کے کوئی تسبیح کے ساتھ، کوئی اپنے انگلیوں کے ساتھ کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے، کوئی اللہ الصمد پڑھتا ہے، کوئی یا کریم پڑھتا ہے، کوئی استغفار پڑھتا ہے اور کوئی درود شریف پڑھتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے۔ اب آنے والے نے اوپر سے دیا سلام، اب یہ بندہ ہو گیا پریشان۔ ایک تو سلام سن لیا اور ڈسٹربنگ ہوئی کہ میں کس ماحول میں تھا اور کیا اللہ تعالیٰ سے آہوزاری دل کے کشکول بنا کے رب سے مانگ رہا تھا اور اس نے آ کے میرا ماحول خراب کر دیا۔ اور اس وقت بندہ اگر سلام کا جواب اپنے آپ کو سمجھتا ہے اگر نہ دوں تو گناہگار ہوتا ہوں، اگر دوں تو وہ میری منزل، وہ میرا لطف جاتا ہے۔ بندہ 2 منزلوں میں افتا خیزاں اس کا حال ہوتا ہے۔ تو میں بچانا چاہتا ہوں، میرے دین نے کہا تو اپنے کام لگا رہے، اودے سلام دا جواب نہ دے۔ جو عبادت کر رہا ہے نا یہ بھی عبادت ہے کہ اس کو جو سلام کرے تو دین بتاتا ہے کہ تم اپنی عبادت میں رہے، اس کے سلام کا جواب تجھ پہ بنتا ہی نہیں۔ اب اس سے سوال ہے کہ بھائی تو نے سلام کیوں دیا؟ تجھے کسی نے بتایا ہے یا تو نے کسی سے پوچھا ہے
کہ سلام دینا بنتا بھی تھا کہ نہیں، اب شریعت اس سے بات کرے گی تو پھر شریعت سمجھائے گی کہ جو عبادت کر رہا ہو اس کو سلام نہیں دیتے۔ تو اب اذان کے بعد جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو اس وقت دروازے کے باہر سلام ہے، دروازے کے اندر سلام نہیں۔ اس وقت خاموشی کے ساتھ عبادت کریں، جو آپ کا من چاہے، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ عبادت کریں، اور مسجد کے بعد وہ سلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف باب السلام دروازے پر آج بھی وہ لکھا ہوا سلام موجود ہے جو صحابہ کرام نے لکھوایا تھا، پھر ترکوں نے اس کی تعیین کر دی، آج دن تک ہر ماحول بدل گیا ہے لیکن وہ سلام آج بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کیا سلام ہے؟ کبھی اللہ نصیب کرے ہمارے ہم جائیں باب السلام پر، گزرے وہاں سے تو وہاں آپ کو لکھا ہوا یہ ملے گا، وہاں لکھا ہوا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ حضور پاک سرور دین دنیا سرور انبیاء پر پہلے سلام بھیج پھر مسجد میں داخل ہو۔ اس کے کئی معنی ہیں، اور میرے حضرت صاحب نے کتاب لکھی نماز روزہ، اس نے مسجد کے آداب لکھے، اور ان آداب میں جو دعا لکھی وہ یہی لکھی کہ مسجد میں آؤ تو پہلے رسول پاک پر سلام بھیجو پھر مسجد کی دعا پڑھو۔ کیوں جی؟ کیوں پڑھیں؟ اب فلسفہ سنو۔ فرمایا پہلے ان پر سلام بھیج جن کے قدم سے مسجد بنی ہے، یہ راز تھا، ان پر پہلے سلام بھیج، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور کئی دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ ساری دعائیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اس واسطے یہ ہے وہ سلام۔ اور اب سلام کے متعلق بہت سارے مسائل بقیہ چھوڑے جا رہا ہوں، انشاءاللہ رب نے کبھی موقع دیا تو میں ایک جمعے کے موضوع پہ صرف سلام کے حوالے سے بات کروں گا، پھر کس کو سلام دینا، پھر بندے کا سلام حضور پاک کی طرف، پھر حضور کا سلام امتی کی طرف، یہ الگ ایک عنوان ہے، انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی ہمیں معرفت عطا فرمائے، اور اس درس پاک میں آنے والے ہر چھوٹے بڑے کے لیے میں اپنے دل سے دعا کر رہا ہوں، اللہ ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بزم شالہ جیوے مصطفی کے تمام عہدیداران، اراکین، مسجد کے منتظمین، امام صاحب اور جناب ڈاکٹر صاحب، دیگر حضرات، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے اہتمام کیا، اگرچہ وہ غیر حاضر ہیں لیکن کسی مجبوری سے ولی محمد پال صاحب نہیں آ سکے، اور ہمارے غیاث الدین پال صاحب، دیگر حضرات، اللہ ان کی دینی دنیاوی مشکلات حل فرمائے۔ میرے مسجد کے منتظمین ببی صاحب، اشتیاق صاحب، سلمان صاحب، عبدالحمید بٹ صاحب، جناب نقشبندی صاحب اور دیگر حضرات، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز خسوف، اچھا، نماز کسوف یا نماز خسوف، بارش نہ ہوتی ہو، قید سالی کا زمانہ آ جائے تو قید سالی یا مصیبتیں کسی علاقے میں گھر کر جائیں، آفات و بلیات کا وہاں ڈیرا لگ جائے، زمین سے کیڑے مکوڑے کسی جگہ پہ زیادہ ہوں، یا آسمان سے مصیبتیں بندے اس علاقے میں زیادہ، پریشانیاں، یا بارش نہ ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ نماز، ایک طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ وہ نماز کسوف ہے یا نماز خسوف ہے، اس کا طریقہ 2 رکعت نماز ہے، اس کے لیے خطبہ بھی ہے، اس کے لیے جو امام صاحب ہوں گے وہ خطبہ دیں گے، اور اس خطبے میں جو بیان ہوگا وہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے بیان کیا جائے، اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ تمام حضرات اس نماز میں آنے والے سفید لباس پہنیں،
وضو اور غسل کا انتظام کر کے جائیں، اور اپنے اوپر ہر بندہ ایک بڑی سفید چادر لے کے جائے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوں تو پھر چادر کو بدلا جاتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو نیچے والا کونا اوپر کیا جاتا ہے، اس کا خاص طریقہ اسلام نے بتایا، اوپر والا نیچے کیا جاتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جسم سے چادر کو پھر جدا بھی نہیں ہونے دیا جاتا، نیچے والے دونوں کونے اوپر لے کے آنے ہیں، اوپر والوں کو نیچے لے جانا ہے۔ اور کمال احتیاط کہ جسم سے چادر جدا بھی نہ ہو تو چادر کا پلٹا بدل جائے، اور جس طرح چادر کو پلٹنے میں دیر کوئی نہیں لگتی، اسی طرح اگر سارے بندے صاحب تقوی اور صاحب ورع توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کریں تو اتنی ہی دیر لگتی ہے، بارش آ جاتی ہے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے، لیکن اب یہ پہلے سمجھنا ہوگا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو بارش کی، تو پھر مجھے وہ طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ بڑا مشکل ہے۔ میں نے کتنے دن اپنے استاد صاحب سے اس کی مشق کی، سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ بدلنا کیسے ہے۔ استاد صاحب نے مفتی احمد یار خان صاحب سے سیکھا ہوا تھا تو ایک لمحے میں بدل لیتے، ہم سے نہیں بدلنی ہوتی، پھر کئی بار کرتے رہے، پھر اللہ نے مہربانی کی، جانچ آ ہی گئی ہیں جی، تو یہ سمجھ آ ہی جاتی۔ پھر اس کے لیے مشکل تھوڑا سا یہ کام ہے کہ نیچے سے پکڑنی، اوپر سے اس کو چھوڑنا، پھر اس کو نیچے گرنے بھی نہیں دینا، جسم سے جدا بھی نہیں ہونے دینا، اور فوراً بدل لینا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور یا پھر چاند گرن، سورج گرن لگ جائے تو یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور چاند کا گرن یا سورج کا گرن یہ کوئی وبائی مرض نہیں، یہ شامت اعمال کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بھی ہے، اور بندے کے جو گناہ ہیں وہ ان کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جب تجھے مصیبت آئے نا تو تو مصیبت کو دیکھ کے اپنے گناہوں پر دھیان کر، تجھے تیرا دل بتائے گا کہ تیرے فلاں گناہ کی وجہ سے تجھے یہ مصیبت آئی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ابو جعلہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس واسطے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں، تیرے فضل کی امیدوار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا